السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حقیقی آزادی مارچ لاہور سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں تھا کہ وزیر آباد کے مقام پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی بھی ہو گئے۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کرنے کی کال دی ہے، تو آج اس وقت پورے ملک میں احتجاج کیا جا رہا تھا، لیکن وفاقی دارالحکومت کی اگر بات کیا تو یہاں پر کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن نہ پہنچ سکا۔ میں اس وقت راول پنڈی اور فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں، جو کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع ہے۔ یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کال تو دی گئی تھی، یہاں پر کارکنوں نے آنا بھی تھا، لیکن شاید موسم کی وجہ کہہ لیں یا پھر پولیس کا ڈر کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی کارکن نہیں پہنچ سکا۔ دوسری جانب اگر پولیس کی بات کیا تو پولیس کی جانب سے بھی یہاں پر بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل صاحب بھی یہاں پر موجود تھے، ان کی جانب سے یہاں پر میڈیا ٹاک بھی کی گئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اگر یہ پرامن رہے تو انہیں احتجاج کی اجازت دی جائے گی، لیکن چونکہ یہ پرامن نہیں ہے، یہ آ کے احتجاج میں کل بھی انہوں نے موٹر سائیکلیں جلائی ہیں، یہاں پر ہلہ گلہ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، املاک پر نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کے باعث ہم ان کو احتجاج کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے۔ اس وقت بھی میں فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس وقت بھی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے بارش بھی ہوئی۔ آج اس سے جو تحریک انصاف کا کارکنان ہے جو اکا دکا جو آئے تھے، تقریباً 5 سے 7 کارکن تھے جو یہاں پر پہنچے، لیکن بارش کے باعث اور پولیس کی جانب سے ان پر 2-3 شیل پھینکے گئے اور وہ جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ راول پنڈی کی جانب جانے والا راستہ ہے اور یہاں پر کارکنان آئے اس پل کے نیچے، لیکن جو ہی پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تو یہ کارکنان واپس چلے گئے اور اس وقت یہ اسلام آباد کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہاں پر پولیس، یہ میرے پیچھے بھی آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں یہاں پر تعینات ہیں، پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 300 سے زائد IFC کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے، جن کو ربڑ کی گولیاں بھی فراہم کی گئی ہیں، آنسو گیس شیل بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ یہاں پر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشن سہیل صاحب نے یہ بتایا کہ کل بھی ہم نے آنسو گیس شیل ان پر برسائے، اس کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے باوجود بھی انہوں نے 2 پولیس اہلکاروں کی موٹر سائیکلیں جلائیں اور ایک وہ محنت کش کی موٹر سائیکل جلائی، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ تاہم اس وقت اگر دیکھا جائے تو بارش ہو رہی ہے، بارش کے باوجود بھی یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی نہ تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے کوئی بھی جو ہلہ گلہ اور کوئی بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کیا جا رہا۔ تاہم یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو پی ٹی آئی کی جانب سے جہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے کیمپ لگایا گیا تھا، وہ اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہ بھی بالکل خالی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت فیض آباد کے مقام پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ کچھ دیر کے لیے پولیس کی جانب سے، وفاقی پولیس کی جانب سے ٹریفک کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت اگر فیض آباد کی بات کی جائے تو یہاں پر معمول کے مطابق آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا، اسد عمر نے ٹویٹ بھی کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کل آج یعنی کہ 5 بجے پورے ملک میں احتجاج کرے گی، لیکن پی ٹی آئی انفارچونیٹلی پورے ملک میں احتجاج تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسلام آباد میں راول پنڈی میں پی ٹی آئی کسی قسم کا احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکی۔ نہ صرف اسلام آباد بلکہ راول پنڈی کے مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ چند کارکنان آئے، میڈیا کی یہاں پر گاڑیاں موجود ہیں، چند کارکنان آئے، لیکن پولیس کی جانب سے جب شیلنگ کی گئی تو کارکنان بھاگ گئے اور انہوں نے شیلنگ کو پولیس کی جانب سے کارکنان کو منتشر کیا گیا تو وہ جو 5-7 کارکنان تھے وہ بھاگ گئے۔ تاہم بارش کی وجہ سے میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بھی اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر بارش ہو رہی ہے، لیکن اب اس وقت بارش سست ہے، لیکن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے فیض آباد کے مقام پر گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے اور یہاں پر یہ میرے پیچھے میں آپ کو بورڈ دکھاتا ہوں۔ لیکن اگر کنٹینرز کے حوالے سے بات کیا تو پولیس کی جانب سے اب اس وقت بھی یہاں پر کنٹینر موجود ہیں فیض آباد کے مقام پر۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 95 کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے، کافی دنوں سے ہیں۔ جب سے عمران خان نے لانگ مارچ کا عندیہ دیا تھا اس وقت سے یہاں پر کنٹینر وفاقی انتظامیہ کی جانب سے، ذلیل انتظامیہ کی جانب سے پہنچا دیے گئے تھے، لیکن جو ہی پولیس کی جانب سے اس وقت بھی میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر ٹریفک جام ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے راستے کھولے ہیں۔ تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک جام ہو چکی ہے فیض آباد کے مقام پر۔ کنٹینر کے حوالے سے میں اگر بات کی جائے تو اس وقت یہاں پر خاصے کنٹینر رکھے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کا یہ کہنا تھا کہ کنٹینر جو ہم نے رکھے ہیں یہ ادھر ہی پڑے رہیں گے اور پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جائے گی۔